الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ فخر قلب و سینہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرا آج کا درس سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے الحمد کا ذکر فرمایا۔ حمد کہتے کس کو ہیں؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو اس بندے کی ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے الحمد ابتدا میں کیوں لائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے شروع میں الحمد اس وجہ سے لائے، چند وجہ سے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدم رکھا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو پیدا ہوتے ہی آپ نے چھینک ماری، تو اسی وقت آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور سننے والا یہ جواب دے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ معلوم ہوا یہ پہلا کلمہ جو انسان کے منہ سے نکلا، اللہ رب العزت کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے کلام کے ابتدا میں رکھ دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ جو شخص صفائی قلب کے ساتھ اسے پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک کو شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا، اب آگے جس قدر پڑھے گا اللہ عز و جل کے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی۔ تیسری وجہ کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، اسی کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اپنا ہر کام حمد سے شروع کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی اسی سے شروع کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی کتاب بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے القاب لکھتے ہیں، بعد میں اپنا مطلب لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ سورۃ فاتحہ بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے اسے حمد سے شروع کیا گیا۔ چھٹی وجہ یہ ہے حمد کے اوپر الف لام داخل کرنے سے یہ خوبی پیدا ہو گئی، کیونکہ الف لام استغراق کا معنی دیتا ہے، یعنی تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ بس الحمدللہ کے معنی ہوئے سب قسم کی تعریف
ہر شخص کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ ان معنوں میں ذکر خیر کی کثیر اطاعت آ جاتی ہے، بلکہ ثنا سے بھی زیادہ، اور اس عبارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا مفہوم نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد کے بعد للہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للہ کے لفظ کو لا کر اس شبہ کو دور کر دیا کہ حمد تو انسانوں کی بھی کی جاتی ہے، پھر سب تعریف اللہ کی کس طرح ہوئی؟ اور وہ اس طرح کے لام ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ پس لام کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی حمد طفیلی ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہیں۔ پس جو تعریف انسانوں کی جاتی ہے اس کا اصل مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کی محتاج نہیں۔ اگر الف کو گرا دو تو للہ رہ جائے گا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اس کا پہلا نام بھی گرا دیا جائے تو لہو کی شکل رہتی ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اگر دوسرا نام بھی گرا دیا جائے تو فقط ہو باقی رہتا ہے، وہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے، لا الہ الا ہو۔ جس طرح سے اس کا نام حرفوں کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی اس کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دوسرے اسماء خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ جس نے اللہ کہہ کر پکارا اس نے گویا ساری صفتوں کو پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے دعاؤں کے آغاز میں اللہم کہا اور پڑھا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے رب کا لفظ ارشاد فرمایا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی سارے جہاں کا مالک مربی ہے۔ لفظ رب عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگرانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ لفظ رب قرآن پاک میں 968 بار آیا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی تفسیر جلالین، سراج اور بیضاوی میں رب کے معنی مالک ہی مراد لیے ہیں، اس لیے ترجمہ میں اسی کو اختیار کیا۔ بہرحال رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت ہے، یعنی تمام خوبیاں اللہ ہی کو ہیں، اس لیے وہ مالک و مربی ہے تمام مخلوقات کا۔ تو جس وقت جہاں کہیں بھی جس کسی کی بھی جو بھی تعریف کی جائے وہ اسی کی تعریف ہوگی کہ حقیقت میں مصنوعات کے تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اس لیے جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب کے بعد العالمین کا لفظ استعمال فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین سارے جہان، عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو۔ عالم علامت سے مشتق ہے۔
عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علامت ہے اسماء الہی اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لفظ عالم خود اس میں جمع ہے، اس کی کوئی واحد نہیں، یہ خلقت اور موجودات کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت نے عالمین جمع کا صیغہ لا کر بتا دیا کہ ہر صنف موجودات کا ایک مستقل نظام تربیت ہے اور سب کا آخری سرا قادر مطلق واحد یکتا کے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی صنف موجودات اس کے ہماگیر نظام ربوبیت اور تربیت سے آزاد و مستثنیٰ نہیں۔ اللہ رب العزت نے حمد کو ربوبیت اور عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسانوں کو اسی وقت ہونی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو۔ جو شخص اپنے فائدے پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کے نقصان کی طرف توجہ نہیں کرتا، نگاہ نہیں کرتا، وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھا۔ حقیقی خوشی تو یہی ہے کہ سب دنیا آرام میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ کے خزانوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔